نیر صاحب یہ جو آئل والی جو ڈیل ہوئی ہے اس کے آگے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے سی پیک کا ارادہ کیا تو اسی وقت اس کے حادثات پیدا ہو گئے، اور ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع نہیں ہو پایا ہے، اور اسی طرح سے جب ہمارے لیے کوئی اچھی خبر آتی ہے تو اس سے پہلے ہی اس کے جو ہے وہ رقابت دار پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس پروجیکٹ کی، اس ڈیل کی، اس معاہدے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے سامنے ممکنہ طور پہ کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ کیا کوئی سیکیورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں، یا پھر کسی اور طرح سے پاکستان کو مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیل جو ہے مونڈے نہ چڑھے؟ دیکھیں، جو بھی ڈیل ہے نا وہ تو سامنے ہی آئے گی نا. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے. میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، اسی پہ بات ہو سکتی ہے نا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. دیٹ از دی میکسیمم ڈیل پوائنٹ دے وانٹ. تو پاکستان کے جو لیڈر صاحبان ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنی کامیابیاں اور اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ ہر چیز کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور اگر ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہوگی تو پاکستان نے بھی بتایا ہوگا کہ جی اس طرف جانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے اور کون سے راستے اختیار کرنے ہیں. خاص طور پہ امریکہ کو کہ وہ اسرائیل کو سمجھائے کہ بھئی اگر تم نے ریکگنیشن لینی ہے تو اس کے لیے تمہیں انسان بن کے رہنا ہوگا، بھیڑیا بن کے اس علاقے میں تم نہیں رہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے بھارت کی درگت بنائی اور ایران نے اسرائیل کی درگت بنائی، یہ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کو بھی بچایا گیا پاکستان کے غیظ و غضب سے، اور اسرائیل کی بھی جو اینٹ سے اینٹ بج رہی تھی اس سے بھی اس کو بچایا گیا ایران کی طرف سے. جنگ تو نہ پاکستان چاہتا ہے نہ ایران چاہتا ہے. کچھ اور لوگ چاہتے ہوں تو ہمیں نہیں پتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کو دونوں کو بیل آؤٹ ملا ہے. پاکستان کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ شیل گیس میں آ جائیں گے، آپ نہیں آئیں گے تو کوئی اور آ جائے گا. تو اس لیے امریکہ نے اس چیز کو جسے کہتے ہیں نا پری ایمپٹ کیا ہے کہ کوئی بہت زیادہ ہی دوسرے سائڈ سے کوئی بندہ نہ آ جائے جو پاکستان کی اکانومی کو اس طرح سے لے کے چلے. تو اس لیے وہ امریکہ کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اٹیچ رہے. یہ وہی امریکہ ہے جس نے ہماری اکانومی کو زیرو کر دیا. کس طرح کہ ایران کے ساتھ ہمیں گیس نہیں لینے دی. جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ انڈسٹری کیسے ہوگی، انڈسٹری تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو پرائم موور ہوتا ہے وہ انرجی ہوتی ہے. اب اگر انرجی میں ہی آپ نے ایران والی ساری دنیا کو آپ نے ایران سے تیل اور گیس لینے کی اجازت دی، نہیں دی تو ہمیں نہیں دی، انڈیا نے دی. اب امریکہ کو یہ برا لگ رہا ہے کہ انڈیا نے رشیا سے ساتھ تیل کیوں خریدا، اور جناب یہ جو ہے تیل یہ اس وقت خریدا جبکہ یوکرین کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی تھی، اور اسلحہ بھی ان کو خرید کے اور ان کی اکانومی کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان کو صرف کو پاکستان کی محبت سے نہیں ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا پہ پریشر ڈال رہا ہے، اس کو انڈیا سے اور بھی بڑی تنگیاں ہیں. اور جن میں سب سے بڑا جو مسئلہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اور روس کا تو جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، انڈیا تو اب ان سے کہہ رہا ہے دشا سے آپ ہمیں S-500 دیں، 400 کے بعد اگلی چیز. پھر وہ جیٹ طیاروں کا مسئلہ تھا، انہوں نے F-35 اتار کے 1.5 مہینہ انڈیا میں بھی رکھا کہ بھئی دیکھ لو اچھی طرح سے یہ تمہارے کام کی چیز ہے. مگر انڈیا اس طرف نہیں جا رہا ہے کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ امریکہ سے جو جہاز ملتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایسی شرائط ہوتی ہیں یا جو بھی اسلحہ ملتا ہے کہ سورس کوڈ نہیں دیتے. وہ جب سورس کوڈ نہیں دیتے ہیں تو آپ ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو پھر اس لیے ایسے موقعوں پہ رشیا تو یہاں تک تیار ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اپنے جہازوں کی کو پروٹیکشن کرنے کو تیار ہے. تو انڈیا کا جو امریکہ کے ساتھ اس وقت ایک ڈیلیما ہے وہ بڑا کلاسیکل ہے، اور اس کا پورا ایڈوانٹیج پاکستان کو مل رہا ہے. انڈیا اپنے مسائل کیسے حل کرتا ہے یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے جو میں نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اور میں یہاں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد، اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو پاکستان کے بارے میں کی ہے، دی لائف آف ون پولیٹیکل پارٹی از ان ڈینجر، وہ وہاں پہ ختم ہونے کے نزدیک آ رہی ہے. اور لگتا ہی ہے کہ ان کی جو انگریزی میں جو کہتے ہیں دی پارٹی اور دی پارٹی از اوور، وہ لگتا ہے مجھے بی جے پی کے لیے. بالکل صحیح.